کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے تو بہت پہلے سے بات چیت ہو رہی ہے، آج کا دن آپ نے کیوں منتخب کیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے؟ بہن یہ انٹرنیشنل وومن ڈے ہے اور پوری دنیا کی مظلوم خواتین کے لیے ہم لوگوں نے اسے ڈیڈیکیٹ کیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کشمیر اور فلسطین کی جو ہاف وڈو خواتین ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ یار ہمارا میاں جو 2-4 سال پہلے اٹھا لیا گیا تھا انڈین اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے، کیا وہ زندہ بھی ہے یا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. تو ان کے لیے آواز اٹھانا. عراق میں جو مظلوم بہنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، افغانستان کی مظلوم بہنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، آپ سے تھوڑے سے فاصلے پہ فاٹا ہے. وہاں پر جب ڈرون سٹرائکس کی گئی، ہماری بہنیں بیوہ ہوئیں، ہمارے بیٹیاں یتیم ہوئیں، ان کے لیے آواز اٹھانے آئے ہیں، لوگوں کو بتانے کہ یار حقیقی رائٹس کیا ہیں خواتین کہ پاکستان کی جو بیٹی قید اغیار میں ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ہم نے آج کا دن ان کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا ہے، ان کے نام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. نہ وہ اسلام کے خلاف گئیں، نہ وہ ملک پاکستان کے خلاف گئیں. عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اس کی جو رہائی ہے وہ اس امت پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. اس سے پہلے حکومتوں میں بھی آپ دیکھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پر ہمیشہ سیاست کی گئی، لیکن عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا. آپ کو یاد ہوگا باراک اوباما کی جاتی حکومت میں اگر نواز شریف خط لکھ لیتے تو عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن تھی، لیکن انہوں نے وہ خط نہیں لکھا، وہ آج بھی قید اغیار میں ہے. پھر عمران خان نے اپنی سیاست کا جو عروج ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پر پایا. دیکھیں بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنی مشرق کی بیٹی کو، دختر پاکستان کو، ہم ایک سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. الیکشن میں ہمیں عافیہ صدیقی یاد آتی ہے، الیکشن کے بعد ہم عافیہ صدیقی کو بھول جاتے ہیں. تو بحیثیت قوم ایک غیور قوم ہے، یہ آج عمران خان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ وعدے جو اقتدار میں آنے سے قبل آپ لوگوں نے کیے اب ان وعدوں کو وفا کرے. یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وطنی وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں بتائی جا رہی، نہ ان سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے. آخر کیا جرم ہے اس قوم کی بیٹی کا؟ تو یہ عافیہ صدیقی کے معاملے کو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں، ورنہ یہ قوم جیسے نواز شریف کا حال ہوا، اس سے پچھلے اور اقتدار والوں کا حال ہوا، وہی حال عمران خان کا ہوگا. مجھے بتائیں کہ امریکہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ 86.5 سال قید کی سزا سن کر اس کو امریکہ نے جناب گوانتانامو بے میں لے گیا، اور خود آپ کے اندر کے لوگوں نے اٹھا کر افغانستان سے جناب اس کو امریکہ بھیجا ہے. رسپانسبل تو اس کا جنرل پرویز مشرف ہے کہ جس نے قوم کی بیٹی کو کراچی سے بچوں سمیت بیچا. مشرف کے اس گھنونے فیل کو باقیوں نے بھی کیری کیا ہے، کسی نے بھی عملی جد و جہد نہیں کی. اتنا زیادہ کیس کو ڈیلے کیا گیا کہ 14 سال بعد ایک ہیرنگ، دوسری جناب ہیرنگ اس کے جناب 3 مہینے کے بعد. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ 86.5 سال قید کی سزا کس قانون، کس جرم کے سزا دی گئی؟ خالی ایک گن ایم کرنا، مطلب آپ نے تو وہیں پر یہی ڈاکیومنٹ مینشن کیا نا، یہی آپ نے کلاس مینشن کیا کہ امریکی فوجیوں پر گن ایم کیا. تو دنیا کے مجھے بتائیں، میں UN سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کس قانون کے تحت آپ نے جناب 86.5 سال کی کیا سزا سنائی ہے عافیہ صدیقی کو؟ اسلام کی تعلیمات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک اور جو اسلام اور جو دین کی تعلیمات لائیں اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اسلام کو چیلنج کرنا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. جو ماروی سرمت کر رہی ہے وہ اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے، اور وہ جو کر رہی ہے اس کی سزا اس کو ملے گی. وہ ان کا حال بھی اللہ ماروی سرمت جیسا ہی کرے. ماروی سرمت جیسی یہ کاسمیٹک پروڈکٹس کو کہ چاہیے یہ تھا آپ لوگوں کو کہ آپ آج کے دن ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے جناب والا پوری دنیا میں مارچ کرتے. عالمی خواتین کے حوالے سے کشمیر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو جن کی عصمت تیری کی گئی، شام، مصر، فلسطین، یمن، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، برما، گجرات، کشمیر، اکراس دا ورلڈ جہاں جہاں پر مسلمان خواتین کے اوپر اور جتنی بھی خواتین پر ظلم اور زیادتی کی گئی، ان کے لیے آپ کو یہ دن منانا چاہیے تھا. ان کے لیے جناب آپ کو سڑکوں پر آنا چاہیے تھا، نہ کہ اس قسم کے فحش نعرے لے کر آپ کو روڈ پہ آنا چاہیے تھا. یہاں پہ کھڑے ہو کے ماروی سرمت صاحبہ کو آج ہم چادر تطہیر پیش کرتے ہیں کہ آج آ جاؤ، آج باز آ جاؤ. ہم ان کو وہ پردہ اور عزت کی چادر پیش کرتے ہیں، ہم سارے بھائی مل کے کہ آج بھی باز آ جائیں. آج بھی ہم وہ چادر پیش کرتے ہیں، عزت کی چادر، جو آپ کی عزت کی پہچان بنے گی، جو آپ کی شان بنے گی. فیمیل سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اپنے بھائی، اپنے ہسبینڈز، جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کو اپنے حقوق دینے چاہیے، لیکن اسلام کے لیمٹس کے اندر. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ نعرہ بند کرے، یہ غیر مسلم کا نعرہ ہے کہ ہماری جسم ہماری مرضی. عاشق صاحب یہ بتائیے کہ عورت مارچ والی خواتین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو ان کے بیسک رائٹس نہیں دیے جا رہے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کیا؟ میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق ملے ہوئے ہیں. اس بات کا یہ آپ کو ایگزامپل ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پہلی وومن پرائم منسٹر بنی ہے. پاکستان میں عورتوں کے ہمیشہ
حقوق کا مان رکھا گیا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی عورت گورنر بنی, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پہلی نیشنل اسمبلی کی اسپیکر بنی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بینظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق عورتوں کو حقوق دلائیں, ان کے اسکلز کے پروگرام مطلب دیے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے اسپیشل وومن ڈیولپمنٹ کے الگ ادارے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں جن کے تھرو جو نچلے طبقے کی عورتیں ہیں ان کو ترقی دے کر ان کو اکنامکلی بہتر کیا جا سکتا ہے. جو اپنی بہن بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو حصہ نہیں دے رہے جائیداد میں سے, وہ ظلم کر رہے ہیں. کہ جب آپ قصاص نافذ کریں تو اس کو پبلک ڈسپلے کریں, ایک ڈیٹرنس کریٹ کریں معاشرے کے اندر. جب تک آپ ایک ڈیٹرنس کریٹ نہیں کرتے معاشرے کے اندر تب تک خوف نہیں پھیلتا. آپ ایسے کرنے والوں کو جب قرآن نے کہا کہ کوڑے مارے سو, تو آپ کیوں نہیں مارتے؟ آپ ایسا امینڈمنٹ ہی نہیں لے کر آتے. آپ ایسی آپ کے خود کے جناب والا آپ کے بیٹھے ہوئے MNAs MP اس طرح کا قانون پاس ہی نہیں ہونے دیتے. استغفر اللہ, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی کہ خود ان کا انٹرنسکلی بیک ہینڈ پہ یہ سپورٹرز ہیں ان کے. تو اس طرح کے کام کو روکنے کے لیے اسلام نے بہت خوبصورت قانون وضع کیا کہ ان کو روڈ پہ لا کے 100 کوڑے جب آپ ماریں گے تو دیکھیں گے دوسری بار کبھی واقعہ نہیں ہوگا. جنرل ضیاء کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا, وہ ببلو نامی بچہ جناب لاہور سے اغوا کیا گیا, اس کے بعد اس کو زیادتی کر کے قتل کیا گیا. جنرل ضیاء نے سختی سے اس کے اوپر آرڈر پاس کیا. 3 دن تک آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر اس کی جناب گھر چوک کے اندر لٹکتا رہے وہ تینوں ملزم 3 دن تک. اس کے بعد پھر کئی دہائیوں تک جناب ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. ان سے گزارش کریں گے کہ وہ برما میں, فلسطین میں, کشمیر میں جا کے جو عورتوں پہ ظلم ہو رہے ہیں نا, ان کے حقوق کی آواز بلند کریں. یہاں پہ حقوق مل رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس لیے تو آتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جبر ظلم ہوتا ہے گھروں میں, اس لیے تم کھڑے ہوئے ہیں. یا اس لیے اس کے بارے میں بات کی ہے, اتنی اسپیچز ہوئی ہیں, ہم نے موسیقی میں کی ہے, نعروں میں کیا, اب یہ تھیٹر بھی اتنا خوبصورت ہوا ہے. یہ سارا ہم نے پیش کیا کہ عورت کے ساتھ گھر میں کیا کیا ہوتا ہے. ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس میں عورت کی وراثت کے حق کی ہم نے بات کی ہے, عورت کی تعلیم کی بات کی ہے, اچھی صحت کی بات کی ہے, تشدد سے پاک سماج کی بات کی ہے. تو یہ سارے ہمارے مطالبات ہیں. گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے یا قانون ساز اداروں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ قانون تو بنا دیے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اور در حقیقت خواتین کو ان کے بیسک رائٹس یا ان کے جو وراثت میں حقوق ہے ان سے محروم ہی کیا جا رہا ہے, جو کہ ایک حقیقت ہے, ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. ایسا کیا کیا جائے کہ ان کے جو بیسک رائٹس ہیں یا جو اسلام نے انہیں جو رائٹس دیے ہیں وہ پورے ان کو دیے جا سکیں؟ دیکھیں جہاں تک تعلق وراثت میں قانون کا ہے تو اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. ہماری غلطی کوتاہیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو فی الفور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی پاکستان میں کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ خواتین کو ایکول رائٹس نہیں مل رہے اور ان لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو اسلام نے ہمیں پورے حقوق دے دیے, جو کہ کسی نے بھی کسی دنیا میں کسی نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے. ہمارے نبی پاک نے وہ حقوق ہمیں دیے. اسلام میں عورت کو کسی چیز سے نہیں روکا گیا. تعلیم, بزنس, جابز, ہر چیز ایک حد کے اندر رہ کے ہماری باؤنڈریز ہیں. ہمارے اسلام میں عورت کے لیے ایک باؤنڈریز ہیں, بلکہ ہر انسان کے لیے باؤنڈریز ہیں. ان باؤنڈریز کو ہم نے کبھی بھی کراس نہیں کرنا. کچھ ڈیفیشنسیز ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن ان کے اوپر ٹیبل ٹاک کی جاتی ہے, ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے کسی جگہ پر بیٹھ کے. وراثت کے قانون کے لیے جہاں تک کہ معاملات آپ نے جیسا فرمایا, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. آبسٹیکلز ہیں, کافی سارے ایشوز, ڈیفیشنسیز ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ آپ سے پہلے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اس کام کے لیے, جہاں پر آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ اپنی بہنوں کے لیے, اپنی ماؤں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم سب سے پہلے ہم آگے موجود ہوں گے. پاکستان نے جتنے رائٹس خواتین کو دیے اور کسی نے بھی نہیں دیے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے, وہ بکاؤ مال لوگ ہمارے اوپر قابض رہے جنہوں نے قوم کی بیٹی کو بیچا, اور وہ بھی ہم واپس لائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا پاکستان میں خواتین کو مناسب حقوق نہیں دیے جا رہے؟ اگرچہ خواتین کو کے لیے بہت کام ہو رہا ہے, لیجسلیشن بھی ہوئی ہے بہت سارے قوانین کی, لیکن میں اب بھی کہوں گی کہ خواتین کو وہ حقوق نہیں مل رہے جتنے انہیں چاہیے ملنے چاہیے, وہ نہیں مل رہے. پاکستان کی خواتین کو اسلامی خواتین ہونا چاہیے, اور ان کو اس قسم کے پروپیگنڈے سے باز رہنا چاہیے, اور اس پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے صرف اللہ کی مدد چاہیے, نبی کی برکت اور نبی کی نیاز چاہیے. اس کے علاوہ کوئی پاکستان نہیں رہے گا. سب سے پہلا تقاضا ہمارا یہ ہونا چاہیے, جو حکومت بھی کر رہی ہے, مجھے خوشی ہے کہ وراثتی حق, مردوں یا عورتیں, پیڑھیاں کئی گزر جاتی ہیں, 3 نسلیں گزر جاتی ہیں, تقسیم نہیں ہو پاتی. جو گاؤں میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ساری زمین میری ہے, جو شہر میں چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چل دوڑ تو شہر چلا گیا تھا. بیٹی کو کہتے ہیں جہیز دے دیا تھا فارغ ہو. اس کلچر کو ختم کریں, مار پیٹ ختم کریں. کوئی مرد, وہ کمزور مرد ہوتا ہے, وہ کم ظرف مرد ہوتا ہے جو اپنی عورت پہ ہاتھ اٹھائے, وہ چاہے اس کی ماں ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, کوئی بھی ہے.
اسلام میں، قانون میں اور ہمارے آئین پاکستان اور ہمارے پاکستانی قانون میں بھی خواتین کے تو بہت سے رائٹس دے دیے گئے ہیں، لیکن وہ رائٹس حقیقتاً ان کو نہیں مل رہے کچھ جگہوں پر. کیا ایسا کیا جائے کہ وہ حقیقی طور پر وہ رائٹس یا خواتین کو دیا جائے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. وہ رائٹ کس طرح ملیں گے؟ جب آپ کی 18 سال سے بیٹی امریکی جیل میں ہے نا، وہ ملک واپس آئے گی تو عورت کو رائٹ ملے گا. جب آپ کی بیٹی جس کے سر سے فلسطین میں دوپٹہ کھینچ لیا جاتا ہے اس کے سر پہ دوبارہ دے دیا جائے گا تو اسے رائٹ ملے گا. جب پیلٹ گن سے ہماری بہنوں کے آنکھیں ضائع کر دی جاتی ہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے وہ گنز چھین لی جائیں گی، تب رائٹس ملیں گے. بہن، ہم انہی رائٹس کے لیے آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ آپس میں ہمارا کوئی تلخ کلامی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہماری بہنیں تھیں، یہ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ جب وہ آئیں تو 2 چینز بنائی گئی تھیں ان کے پروٹیکشن کے لیے کہ کوئی بندہ کیا کوئی پرندہ بھی بیچ میں نہ گھسے. یہ رائٹس دیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فیمیلز کے رائٹس ہے، یہ ہمارے سسٹر ہے، یہ جس طرح میل کا حق ہے ان کا بھی حق ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہماری جسم ہماری مرضی، میں اس کے ساتھ بالکل 100% متفق نہیں ہوں. کیا خواتین کو واقعی کچھ حقوق جو ہیں ان کی محرومی کا شکار ہے جس کی وجہ سے خواتین کو یہاں آنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ ہمارے پورے جو آئین بنا ہوا ہے 1973 میں، جو آئین ہمارے ملک میں نافذ ہوا ہے، اس میں کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے کہ جس میں عورتوں کو اس طرح کے نعرے لگانے کی ضرورت ہے. اگر عورت اپنے اوقات نہیں جانتی، اپنی عزت نہیں جانتی، تو وہ لازمی بات ہے اس کے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنی بہنوں کو کہیں گے آپ ایسے کریں کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، کیونکہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم مسلمان ہیں. یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ عورت کو قرآن کے جائز حقوق نہیں مل رہے، اگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقوق نہیں مل رہے عورت کے، اس کے بارے میں آپ اپنا حق کے ساتھ احتجاج ضرور کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہم گھروں سے باہر نکلیں، ہم پردہ بھی نہ بے شک کریں، تو ہم اس کے بارے میں کھلے عام مارچ کریں گے، تو شاید ان کم عقلوں کی عقل ماری گئی ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کا مطالبہ لے کے باہر نکلی ہوئی ہیں. مردوں کی جو فائن ٹیوننگ کرنی چاہیے نا، جس ویلے تسی انہاں نوں انہاں چیزاں تے کرو گے نا کہ وراثت وچ حصہ دیو، مارو نہ، انہاں بیٹا نہ ہونے پہ خبردار کوئی ہاتھ لگایا کسی نے، خبردار کسی نے مارا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے ایک بھی نہ دے. تو یہ آپ کون ہوتے ہیں عورت کو اس بات پر ہاتھ اٹھانے والے؟ اس بات پہ جب آپ مرد کو سمجھائیں گے نا تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یوں بیٹھ گئی تو یوں بیٹھ گئی، اس پہ تو پھر ہم سبھی مذاق اڑاتے ہیں.